للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، یہ دریا کی روانی میری، ہواؤں کی فروانی میری، یہ انسان میرا، وجود میرا، ہاتھ پیر میرے دیے ہوئے۔ اے بندے، میں چاہوں عذاب کی طرف دھکیل دو، میں چاہوں تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لوں، میں اللہ اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ او میرا بندہ، جو میں دنیا میں کروں، جو میں تمہارے پر کروں، جو میں کائنات کے اندر کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے حالات تیرے پہ آئیں، جیسی پریشانیاں تیرے پہ آئیں، جیسی الجھنیں تیرے پہ آئیں، تمنگری تیرے پہ آئے، فقیری تیرے پہ آئے، رزق کی فراوانی تیرے پر آئے، مال میں تجھے عطا کرو، تجھے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ ایمانیات ہے، بولنا پڑے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتی، پہلا آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ لفظ تو میرے عزیز و رٹو طوطے کی طرح بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اتنے انسانی شکل کے اندر آئے کہ انہیں پہچان نہ سکا، گھٹنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنا قریب کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی، یہ ساری ایمان یاد گنوا دی کہ یا رسول اللہ صحیح کہا، بل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ اللہ پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، اس کو قبول کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مالک کائنات نے خرچے کی طاقت عطا فرمائی تو حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اکبر، یہ اسلام بتایا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی پر انسان کو پوری زندگی جمع رہنے کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید عطا فرمائی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، میرے عزیزوں سے پتہ کوئی نہیں میرا آنے کا مقصد کیا اور مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا، میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں۔ آپ بھی، میں بھی، سارے کے سارے، مولوی صاحب یہ صلوات پڑھ دو جی، چنے کلے پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب چینی پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب مشری پڑھ کے دے دو، نمک پڑھ کے دے دو، بچہ بگڑے سدھر جائے۔ میں نے کہا عبد الحنان نے تجھے پڑھ کے دیا، عبد الوحید ڈوگر صاحب نے تجھے پڑھ کے دیا، کتنے خطبہ ہے، کتنے فقیروں نے تجھے پڑھ کے دیا، مسجد کے اماموں قاریوں موضوع نے تجھے پڑھ کے دیا، کیا بات ہے تو سدھرتا کیوں نہیں؟ کیار نے سبق پڑھایا بھول گیا، وفادار نے سبق پڑھایا بھول گیا، محلے دار نے سبق پڑھایا بھول گیا، پھپھی ماسی نے سبق پڑھایا بھول گیا، جو سبق ماں نے مجھے کوکھ میں پڑھایا، قبر تک جانے قبر تک پہنچ گیا، وہ سبق مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بھولا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا سبق تھا جو ماں نے پڑھایا؟ اب سنیے، گھر میں جا کے مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں کا قدم بھاری ہوا، پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، غیرت والا ہوں، غیرت والے لوگوں میں بیٹھا ہوں، جب قدم بھاری ہوا ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا مبارک کو ماں بننے والی ہے۔ پہلا دن تھا، ابھی ماں کی کوکھ میں آیا، میرا ملیدہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری ماں نے سب سے پہلا میرے پہ ڈرون کیا کہ میں اسے اپنے جیسا بناؤں گی۔ اللہ اکبر، اس کا نقشہ میں نے دیکھا، رب اکبر کی قسم، نبی کے غلاموں والی ایک جھلک بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔
روزانہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے مجھے تاکید کیا کرتی، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے سونے کے کنگن پہنائے گا، مجھے بڑی ساری حویلی لے کے دے گا، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے کالے رنگ کی چٹے رنگ کی بڑی کار میں گھمائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دن کے اجالے میں مال دولت کی لوریاں دیتی، رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدل بدل کے مال دولت کی لوریاں دیتی۔ میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 9 مہینے میں اس کی کوکھ میرا، مجھے ایک مرتبہ بھی اس نے قرآن کی لوری کوئی نہیں دی ہے۔ جب پہلا دن تھا میں دنیا کے اندر آیا، اس نے تو میرے پہ ظلم کیا سو کیا، ابا بھی بڑا ظالم نکلا، دادا بھی بڑا ظالم نکلا، نانا بڑا ظالم نکلا۔ نان چھچک نانے کے گھر سے آئی، جھولا دیا اس میں گانے کی آواز، واکر دی اس میں گانے کی آواز، فیڈر دیا اس میں گانے کی آواز، چپل جوتا پہننے کے لیے دیا گانے کی آواز، کیپ دیا، ہیڈ دیا گانے کی آواز، شرٹ دی گانے کی آواز، پجامہ چڈی دی گانے کی آواز، چمچی دی گانے کی آواز، پیالی سریلیک کے دی گانے کی آواز، جو جو اس میں دیا، بستر بھی گانے والا دیا۔ مجھے میری ماں نے، میرے نانکے نے مجھے بچپن میں اتنا گانا سنایا، مجھے قرآن پاک سننے پڑھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ بڑا بڑا جانور میرا عقیقے پہ ذبح کیا گیا تھا، ڈھولک کی آواز گھر میں آ رہی تھی، میں رو رو کے سب کو کہہ رہا تھا، اور لوگوں میں گانے والا نہیں آیا، میں تو قرآن والا دنیا میں آیا۔ الستو بربکم کا وعدہ کر کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، دنیا میں جا کے تجھے سجدہ کروں گا، تجھے اپنا رب مانوں گا۔ لیکن مجھے تو اس وقت کہہ کے بھیجا تھا، تجھے تو ایمان والوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، متقیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، نمازیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مجھے آئے ہوئے دنیا میں 7 دن ہو گئے، میں نے اپنے گھر میں ایک بھی فرد کو نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ بہن نے مجھے گودی میں اٹھایا، گانے کی لوریاں دی، ماں نے رات کے اندھیرے میں میرے سینے پہ تھاپیاں مار کے گانے کی لوریاں دی، میں ان کے آگے رو روتا تھا، ہاتھ پیر مارتا تھا، کبھی کہتے تھے سینے میں درد ہے، کبھی کہتے تھے کان میں درد ہے، انہوں نے مجھے سوئیں انجیکشن لگوا کے چپ کرایا، میں پھر بھی روتا روتا یوں زمین سے بستر سے اچھلتا تھا۔ میری اماں کہتی تھی اس پہ ہوائی اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، اتنا سا دل تھا، اتنی سی ننھی روح تھی، میں سوتے ہوئے بھی ڈر ڈر کے اچھلتا تھا۔ میری ماں اتنا میرے پہ ظلم نہ کر، اتنا مجھے قرآن نہ اتنا مجھے گانا نہ سنا، موت کے وقت اماں تجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی، سورہ ملک سورہ یاسین کی ضرورت پڑے گی، اماں مجھے گانا نہ سنا، ورنہ قرآن کی تلاوت کی میرے سے امید نہ رکھنا۔ پہلے بچہ رویا کرتا تھا، ماں اللہ کا کلوری کی چندہ ماموں کی لوریاں دیا کرتی تھی، اب تو ماں کو کیا ہو گیا، ماں اتنی ماڈرن ہو گئی، جہاں رونا شروع کرتا ہے موبائل کے اندر گانا لگا کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتی ہیں۔ تنگا مت بجنگا مت، تنگا کے کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تو مجھے قرآن سنا، اتنا مجھے بیکار یہ تیرا گانا، اتنا یہ بیکار تجھے میرا یہ گانا تیرا گانا کر دے گا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کفن میں سامنے پڑی ہوگی، میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکوں گا۔ ابا جان تجھے غسل نہیں دے سکوں گا، تجھے کفن نہیں بنا سکوں گا، تجھے قبر میں نہیں اتار سکوں گا، تیری شب میں کھڑے ہو کے میں سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکوں گا، درود نہیں پڑھ سکوں گا، اللہم اغفر لی حینا نہیں پڑھ سکوں گا، قبر میں اتارنے کے بعد تیرے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا رکوع نہیں پڑھ سکوں گا، اگلے دن میں لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھروں گا، میں کہوں گا چاولوں کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، سالن کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، زردے کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، مجھے ایک قرآن کا ثواب دے دو، میں اپنے ابا کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا پاک کی قسم سارے حلوے کھا جائیں گے، چاول کھا جائیں گے، روٹیاں کھا جائیں گے، ہزاروں کا مجمع کھانا کھا کر چلا جائے گا، ان کے منہ سے گوشت کی تو خوشبو آئے گی، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کسی کے میت ہوتی تھی، اگلے دن قرآن خوانی پر ادھر وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ادھر قرآن پاک کے پارے ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے، دعا کرانے والا دعا سے پہلے کہتا تھا پڑھ لیا یار تیرا کتنا رہ گیا، چل اسے اس کو دے دے، اس کا اس کو دے دے، تو یوں کر کے کم سے کم 1000 کے مجمع میں ایک قرآن پاک کا تو ثواب چلا جاتا تھا۔ ترقی ہو رہی ہے نا۔
پہلے دریوں پہ بیٹھ کے ماں باپ کی جدائی کا غم مناتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گو تکیے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ حقے کی چلمیں آ گئی، پھر آہستہ آہستہ کرسیاں آ گئی. اب پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، پتہ نہیں اب یہ کھڑے ہو کے غم منائیں گے یا بیٹھ کے غم منائیں گے. خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے میرے عزیزو بھولا نہیں کہتے. اللہ کے واسطے جو ترقی کا نام دے کر دنیا کی تباہی میں، دنیا کی دلدل کے اندر آگے جا رہے ہیں، ان کی منتیں کر کے واپس بلا لو. وگرنہ میرے عزیزو جب یہ گڑھے میں کود کے روئیں گے، انہیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. پیسے کے چکر میں، ڈالر کے چکر میں، پاؤنڈ کے چکر میں 20-20 ہزار کلومیٹر دور جا رہے ہو، 12-12 گھنٹے ہوا میں اڑ کے جا رہے ہو. لیکن میرے عزیزو پیسہ پانے کے لیے ہواؤں میں 15 گھنٹے اڑ کے چلے گئے، خدا کو پانے کے لیے 2 قدم گھر سے نکل کے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے. عبدالحنان میرے بندے سے پوچھ، فجر کی اذان سنی تھی تو نے نماز کا سجدہ کیا؟ جی نہیں کیا. ظہر کی اذان سنی تھی نماز کا سجدہ نہیں کیا. عصر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا. مغرب کی نماز کا سجدہ نہیں کیا. عشاء کی نماز کا سجدہ نہیں کیا. تہجد تو نے نہ پڑھی، اوابین تو نے نہ پڑھی، اشراق چاش کے نفل تو نے نہ پڑھے، صلاۃ الحاجت تو نے نہ پڑھے، صلاۃ الحفاظت تو نے نہ پڑھے، کسی نفل کو صلاۃ اوابین تو نے نہ پڑھی. الہ العالمین پھر یہ کون ہے؟ فرمایا تم انہیں کمبو کہو گے، تم انہیں ملک کہو گے، تم انہیں بٹ کہو گے، تم انہیں میرے عزیز و پٹواری کہو گے، تم انہیں خان صاحب کہو گے، تم انہیں عبدالحنان کہو گے، تم انہیں شیخ صاحب کہو گے. مالک کائنات تو کیا کہے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. تیرے نزدیک یہ خان صاحب عبدالحنان ہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، میرے نزدیک نماز کا انکاری کتے اور خنزیر سے بدتر ہے. ایک اونٹ آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میری طرف بات منسوب کرے اور وہ بات میں نے کہی نہ ہو، وہ بات میری طرف منسوب کر دے، کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اپنا ٹکڑا سنانے لگا. اتنے میں اونٹ کا مالک آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا. آپ نے فرمایا کب کہا یہ اونٹ میرا ہے؟ ہاں اونٹ تیرا ہے، لیکن میاں جی آج یہ تیری شکایت کرنے کے لیے آیا، آج اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آیا، آج میرے سامنے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا. کہنے لگا اللہ کے نبی چارے کا خیال کرتا ہوں، اس کے پانی کا خیال کرتا ہوں، اس کی گرمی سردی کا خیال کرتا ہوں، اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال کرتا ہوں، اس کی خشکی تری کا خیال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا رب کبریا کی قسم ہے اس میں سے کوئی بھی تیری شکایت نہیں کی. یا رسول اللہ پھر کیا شکایت کر رہے ہیں؟ میں اس پہ بہت زیادہ ڈالتا ہوں کہ نہیں اللہ کے نبی پھر کیا شکایت کی؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. جی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، سارا دن حلال مزدوری کرتا ہوں اور رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں، عشاء کی نماز کا پتہ نہیں چلتا. فرمایا تو کروٹیں بدل کے سوتا رہتا ہے کیا؟ تو اپنے اونٹ کو اپنے گھر کی چرپائی کے پاس باندھتا ہے کہ جی وہی کھوٹا وہی باندھ دیتا ہوں. فرمایا تجھے پتہ ہے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات تیری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے. اس اونٹ کو اتنی گرمی لگتی ہے یہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، اماں بے نمازی، ابا بے نمازی، بہن بھائی بے نمازی، رشتہ دار بے نمازی، ڈیرے کے ملازم بے نمازی، کھیتوں میں کام کرنے والے بے نمازی، بیج بیچنے والے بے نمازی، فصل کاٹنے والے بے نمازی، گایوں کو چارہ ڈالنے والے، بھینسوں کو چارہ ڈالنے والے بے نمازی، میرے محترم دوستوں بزرگوں دودھ دونے والے بے نمازی، دودھ کو مٹکے برتن میں ڈال کر دیگچی میں ڈالنے والی بے نمازی، چولہے پر رکھ کر آگ جلانے والی بے نمازی، ابالا دینے والی بے نمازی، امی دودھ گرم ہو گیا کہنے والی بے نمازی، چولہے سے اتار کے دیگچی پہ رکھنے والی بے نمازی. اللہ اکبر. بچے کو رات کو برتن میں ڈال کر چینی گھول کے بچے کو پلانے والی عورت بے نمازی. رب اکبر کی قسم ہے جس دودھ کے ڈالنے کو اتنے بے نمازیوں کے ہاتھ لگ گئے، پینے والا نماز کا سجدہ کیسے کرے گا؟ سبزی پڑی ہوئی ہے، ترکاری پڑی ہوئی ہے، پانی کے چھٹے مار رہا ہے. ہم نے تو کریٹوں کے اندر کنو نہیں بھرا، ہم نے تو فروٹر نہیں بھرا، ہم نے تو موسمی نہیں بھری. 1000 روپے کا 80 دانہ، 800 روپے کا 60 دانہ، یہ
पेट के अंदर, ये पेटी के अंदर सारे किन्नो, और पहली लाइन इतने मोटे मोटे किन्नो, दूसरी लाइन में इतने मोटे मोटे किन्नो, तीसरी लाइन में उससे छोटे आ गए, चौथी में आ गए, पांचवी लाइन के अंदर इतना बड़ा कागज की रद्दी का टोकरा बड़ा बड़ा। अल्लाह की कसम बताओ कि तुमने किसको धोखा दिया? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तुम कितने का धोखा दे लोगे? धोखा दे के 200 कमा लोगे, 400 कमा लोगे, 500 कमा लोगे। रब अकबर की कसम है, एक किन्नू का दाना तुम्हारी जिंदगी के नाम अमाल की हजार हजार नेकियां खा जाएगा। रेडी वालों तुम भी सुन लो, छाबड़ी वालों तुम भी सुन लो, फेरी वालों तुम भी सुन लो। माल ऊपर और दिखाते हो और नीचे हाथ डाल के खुदा की मखलूक को धोखा देते हो। कितने गलत सड़े बेच लोगे, कितना नफा कमा लोगे। अव्वल तो पनपोगे नहीं, ये तेरी कमाई अस्पतालों में जाएगी, ये तेरी कमाई अदालतों में जाएगी, ये तेरी कमाई मेरे अजीजों थाने कचहरियों में जाएगी। रब अकबर की कसम है, काली कमली वाले की उम्मती को धोखा दे के माल कमाया। रब अकबर की कसम है, उस माल से खुदा हज नहीं कराएगा। अगर हज हो गया तो खुदा कबूल नहीं करेगा। मस्जिदों के अंदर मजाक बना रखा है, डेरों में मजाक बना रखा है। हाजी साहब को कौन समझावे, मुलाजमों को कौन समझावे, टांगे दबाने वालों को कौन समझावे, हुक्के की चिलम भरने वालों को कौन समझावे। हाजी साहब खलो जो मैं गरम आग डाल के लाता हूँ, इसको कौन समझावे। ओदी दीदा की हाल है, आहा करके कह के लग रहे, मुझको को मरोड़ी दे रहे। ओदी भैन दा की हाल है, ओदी भैन वापस आ गई के नठ गई, ओदे मुंडे ने की कीता, ओदी मां ने की कीता। ओए हाजी साहब उतनी हुक्के की चिलमों के छुड़ के लगा जितनी कयामत के दिन आग की भा की तपिश बर्दाश्त कर सके। खबरदार, अव्वल तो किसी की गीबत करनी नहीं, अव्वल तो किसी पर बोतान लगाना नहीं। मैनू ते नहीं पता इनने क्या सी, इन्नू ते नहीं पता मैंने क्या सी। ये बोतान है, बोतान है। एक आदमी के अंदर एक बुराई कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक बात कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक आदत कोई नहीं। उस आदत को सुनी सुनाई उसकी तरफ मंसूब कर दी, उस पर बोतान लगा दिया। इतना बड़ा गुनाह है। रोजेदार ने रोजा छोड़ा, माफी मांगे अल्लाह माफ कर देगा। रोजा रखे अल्लाह माफ कर देगा। जानी के जिना को अल्लाह माफ करेगा। शराबी की शराब तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। नशे की नशे की आदत पर तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन बोतान ऐसा बड़ा गुनाह है जिस पर बोतान बांधा तब तक उससे जाके माफी नहीं मांगेगा। लाख खर्च करके आ जा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अर्ज किया, अगर जिस पर बोतान लग जाए, अगर वो दुनिया से चला जाए, अगर वो फोत हो जाए, अगर वो फोत हो जाए तो फिर क्या किया जाए? अम्मी से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसकी औलाद से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसके भाई से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। रिश्तेदारों से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। या अल्लाह मैं क्या करो? कमली वाले बता क्या करो? फरमाया, जो मर गया, जिस पर तेरी उंगली उठी थी, जिस पर तेरी आंख का इशारा उठा था, जिसके किरदार पे तेरी जुबान चली थी, उसके लिए अल्लाह के दरबार में दिन में रो, रात में रो, सुबह में रो, शाम में रो। इतना रो कि तेरे कलेजे को यकीन हो जाए कि मेरे रोने की वजह से अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया है। और बोतान मेरे अंदर एक आदत है, वो आदत कोई बंदा मेरे सामने मुझे गिनावे, मुझे गिल्टी फील हो, मुझे बुरा लगे, इसको बोतान। वही मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर या आप में कोई बात है, वो आदत मैं आपको गिनाऊं या मुझे गिनावे और वो मुझे तकलीफ, उस बात के सुनने पे तकलीफ हो, वही बात मेरे पीछे अल्लाहु अकबर बयान की जाए, मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में बयान की जाए, उसको गीबत कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। उम्मुल मोमिनीन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, मैं नाम नहीं लेता, रहमत वाले नबी की घरवाली आला, हमारी माए आला, उनका किरदार आला, उनका पर्दा आला, उनकी गैरत आला, उनकी पाक दामनी आला, उनकी सच्चाई आला। सोकन सोकन हुआ करती है। रहमत वाले नबी की घरवाली उठ के गई, एक अल्लाह के नबी की घरवाली पीछे बैठी थी, उन्होंने अपनी सोकन तोड़ते देखा, वो कद में जरा छोटा कद था। अल्लाह अकबर, एक माई ने यूं करके इशारा कर दिया, जो किसी के कान में कह दिया,
یہ تو کچھ نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی۔ فرمایا میرے گھر والی، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا کڑوا بول بولا، اگر اس بول کو ساری دنیا کے پانی میں ڈالا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ کپڑا بیچنے والا بھی اسی گناہ کا شکار، کپڑا خریدنے والا بھی شکار، جوتا گانٹنے سینے والا شکار ہے۔ میرے عزیزو، فصل کی بجائی کرنے والا اسی گناہ کا شکار ہے، فصل کاٹنے والا شکار ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، وہاں بھی یہی بڑا گناہ ہو رہا ہے۔